ہیلو دوستوں، میرا نام شیوانی مشرا ہے اور میں آج اس پلیٹ فارم پہ اس لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میں یہ ساری باتیں کوئی مجھے لگتا ہے میں کسی اور سے کروں گی تو وہ مجھے شاید جج کرے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے جج کرے. یہاں پہ اگر کوئی مجھے جج کرے گا بھی تو مجھے شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا، ٹو بی آنیسٹ. اور ایک ریزن یہ بھی ہے اور دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ شاید مجھے کوئی صحیح سجیشن دے پائے یا ایڈوائس دے پائے یا کچھ صحیح چیزیں بتا پائے. یہ بھی ایک کارن ہے. تو آج پورا 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے اس کو گئے ہوئے. 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے. تو مجھے تو آج بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے. پتہ ہے مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کس دن رات میں 2 بجے مجھے فون کرے گا اور کیسا لگا میرا پرینک. اینی ویز تو ہوا کچھ ایسا تھا کہ میں کہیں پر بیٹھی تھی اور اچانک سے میرے پاس فون آنے لگے. اور وہ فون کچھ ایسے لوگوں کے تھے جو اچانک سے جن کا کال اپنی اسکرین پہ 6-7 سال بعد دیکھ کر نا میں ایک دم سے شوق ہو گئی. تو یار میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ شوق ہو جاتا. ترنت تو فون نہیں اٹھایا میں نے، اور کوئی بھی ہوتا تو وہ نہیں اٹھاتا پہلے فون. بٹ پھر جب آتے ہی جا رہے تھے تو میرا دماغ تھوڑا سا گھما کہ کیا ہے، کیوں ہے. پھر میں جہاں بھی تھی میں وہاں سے اٹھی اور پھر واپس آئی گھر. ودن آئی تھنک 20 منٹس آئی ہیو کالڈ بیک. پھر مجھے جو بتایا گیا اس کے بعد جو میری دنیا ہلی آج تک سنبھل ہی نہیں پا رہی ہے. said that he is no more. He is no more. بھائی مجھے ایسا لگا جیسے سب ایسے کچھ دنیا گھومتے گھومتے ایسے رک گئی ہو. مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا بولوں. بس ایک ہی چیز نہیں، کیا، کیسے. پھر جو انہوں نے کہا وہ تو بھائی میرے لیے بالکل ہی ایک دم شاکنگ تھا. They said that he attempted suicide. کیونکہ جس انسان کو میں جانتی ہوں وہ سوسائڈ کر ہی نہیں سکتا. کر ہی نہیں سکتا. کر ہی نہیں سکتا. میں نے فون کر دیا. یہ میرے لیے یہ چیز بالکل بھی نارمل نہیں تھی. اور میں فلیش بیک چلی گئی. جب آج سے 1.5-2 مہینے پہلے، اس دن سے 1.5-2 مہینے پہلے جب اس نے مجھے آخری بار فون کیا تھا. اکثر وہ جب بہت زیادہ پی پا لیتا تھا نشے میں مجھے ہی فون کرتا تھا. پھر اس نے مجھے کچھ چیزیں بتائی تھیں جو اس وقت تو میرے لیے وشواس کرنے کے لیے بالکل بھی کوئی بھی ہوگا نہیں کرے گا. کیونکہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گھر والے ایسا بھی کر سکتے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے دھوکے سے 3 مہینے کے لیے ریہاب بھیج کر پیچھے سے پوری پراپرٹی پاپا نے بڑے بھیا کے نام کر دی ہے اور مجھے بے دخل کر دیا ہے. تو میں تو اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی تھی، بالکل نہیں لے رہی تھی. کیونکہ پتی پتنی کے رشتے میں رہتے ہوئے جب ایک انسان نے آپ کے ساتھ ان گنت جھوٹ بولے ہوں، دھوکے دیے ہوں آپ کو نا، تو آپ بھروسہ نہیں کر پاتے ہو. تو میں بس سنتی رہی. اچھا تو میں کیا کروں، تم میرے لیے لڑو. ایسا وہ بولا کہ تم میرے لیے یہاں لڑو آ کر. میں کہا بھائی میں جب تمہارے گھر والے تمہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں تو میں اس میں کیا بول سکتی ہوں، کیا بول سکتی ہوں. تو اور بہت ساری چیزیں بتائیں کہ کچھ ایسے فیملی ممبرز بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ یا تو یہ یہاں رہے گا یا تو میں یہاں رہوں گی.
سب کے کرم ہیں، نکلیں گے، چنتا مت کریں، وہ لوگ بھی چنتا نہ کریں، نکلیں گے، میں بھی یہی ہوں، وہ بھی یہی ہیں. اینی ویز تو اس نے بہت ساری اور بھی بہت ساری چیزیں مجھے بتائیں. میرے دماغ میں نا وہ گھوم رہا تھا جب مجھے یہ بتایا گیا نا کہ ہی از نارمل اینڈ ہی ڈیڈ اٹیمپٹ سوسائڈ، تو میرے دماغ میں وہ سب چیزیں چلنے لگی کہ وہ یہ سب سچ بول رہا تھا. وہ اتنی زیادہ گلٹ میں چلا گیا تھا کہ ان گھر والوں کے لیے جن کے لیے اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، اپنے بچے کو بچہ نہیں سمجھا، جس بھائی کے بچوں کے لیے اس نے اپنے بچے کو درکنار کر دیا نا، اس بھائی کے بیٹے نے اس پہ ہاتھ اٹھایا. اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا. میں یہ سب برداشت نہیں کر پایا. وہ اپنی بیوی کے بنا تو رہ رہا تھا، اپنے بچے کے بنا بھی رہ رہا تھا، بٹ اپنے گھر والوں کا یہ دھوکہ وہ جھیل ہی نہیں پایا اور وہ چلا گیا. وہ چلا گیا، وہ نہیں جھیل پایا، نہیں جھیل پایا. اس کے وہ میسیجز آج بھی میرے پاس پڑے ہیں جس میں اس نے وہ بولا تھا، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ منیش شرما از میرا دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا. اور پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات میں نے اسے بولی تھی کہ آشیش تم آج میری بات نہیں سمجھ رہے ہو. میں نے اس کو یہ آپشن بھی دیا تھا کہ تم یہاں آ کے رہ لو، کم سے کم ٹھیک ہے تمہارے میرے بیچ میں نارمل نہیں ہوگا کچھ، کم سے کم تم اپنے بیٹے کے ساتھ رہو گے، میرے بیٹے کو باپ مل جائے گا یار، اپنے باپ کی چھتر چھایا نکل جائے گا. پر وہ ہمیں اس نرک میں رکھنا چاہتا تھا. اب آپ ہی یہ بتائیے کہ کیسے سمبھو تھا جن گھر والوں کے لیے ان کا بیٹا مہتو نہیں رکھتا پراپرٹی کے آگے، وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیے، کیا یہ سمجھداری تھی میرا وہاں جانا؟ نہیں. اور ویسے بھی میں نہیں جا سکتی تھی. میں سچ بتاؤں میں نہیں ساتھ میں رہنا چاہتی تھی. 8 سال سے ہم الگ رہ رہے تھے، ہمارا طلاق نہیں ہوا تھا پر ہم الگ تھے. پھر بھی آج اس کے جانے کے بعد میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ میں اس سے الگ ہوئی نہیں، میں اس سے الگ ہوئی ہی نہیں. اسی لیے مجھے شاید اتنا فرق پڑا. آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ سب مجھے سمجھاتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے بیٹے کے حق کے لیے لڑو، اس کا تو حق ہے، اس کا حق کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ ہے وہ ہے. نہیں ہے میرے اندر طاقت، نہیں ہے، نہیں ہے میرے اندر طاقت. وہ آدمی میری ساری طاقت لے گیا، ایسا لگتا ہے مجھے. ایسا لگتا ہے شریر میں اب طاقت ہی نہیں بچی ہے. کیا کروں؟ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شاید یہاں شیئر کر سکتی ہوں، کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں شیئر کرنے کے لیے. کس سے کروں؟ کیونکہ دنیا کی نظروں میں تو میں 8 سال سے اس سے الگ تھی. تو یہ تو میں جانتی ہوں نا کہ میں الگ تھی پر الگ نہیں تھی. باقی باتیں میں اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ سے. آج کے لیے اتنا ہی.